اس کی ولادت کی رات ہے کہ ساری فضیلتیں زینت کو تلاش کرتی ہیں تو فضیلتوں کو زینت نظر آتی ہے علی کی ذات میں، اور خود علی کی زینت کی آج ولادت ہو رہی ہے، کیونکہ زینب کا مطلب ہی ہے کہ وہ کہ جو باپ کے لیے زینت ہو، زین زینت سے نکلا ہے، اور اب کا مطلب عربی زبان میں باپ ہوتا ہے، وہ جو باپ کی زینت ہو۔ ساری فضیلتوں کی زینت کا نام علی ہے اور علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ اور بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو ہم اسلام کو پہچانتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، اسلام محفوظ رہا ہے تو کربلا کے صدقے میں۔ تو کربلا وہ ہے، اسلام رہین کربلا، کربلا رہین حسین ہے، اور خود حسین رہین زینب ہے۔ اگر شہزادی نہ ہوتی تو مولا حسین کا ذکر نہ ہوتا، اور مولا حسین نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی، اور کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ زینب فروع دین ہے، دین کا اصول ہے، ہر ایک قدم پر صورت بنت رسول ہے۔ زینب فروع دین ہے، دین کا اصول ہے، ہر ایک قدم پر صورت بنت رسول ہے، نانا کے شہر میں مثل رسول ہے، نانا کے شہر میں مثل رسول ہے، بائی کے ساتھ عین بطول ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ یا علی تو بی بی جس طریقے سے ایک شعر کے اندر بھی بیت کے اندر بیان ہوا کہ ہر امام کی تمنا، ہر امام کی آرزو کا نام زینب ہے۔ ہر امام سلام دیتے ہیں تو زینب کبریٰ کو سلام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بات بیان ہوگی کہ زمانے کے امام بھی یاد کرتے ہیں تو اپنی جدہ زینب کبریٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بی بی وہ ہیں کہ ایک تن تھا مگر کہیں پر رسول بنتی ہیں، کہیں پر زہرا بنتی ہیں، کہیں پر علی بنتی ہیں، کہیں پر حسن بنتی ہیں، کہیں پر حسین بنتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک اور منزل آتی ہے کہ پھر زینب نے ایک دوسرا رخ اختیار کیا، وہ کربلا کے بعد کا رخ تھا۔ کہتا ہے کہ درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی۔ یا علی تو صحیح ہے کہ شہزادی کی ذات ایک ذات ہے، مگر کہیں پر نبی نظر آتی ہیں، کہیں پر علی نظر آتی ہیں، کہیں پر علی کی علی نظر آتی ہیں۔ اور بی بی صحیح ہے کہ آج چونکہ رات ہے، آج دن گزرا ہے ولادت کا، اور آج صرف فضائل بی بی وہ ہیں کہ جس طریقے سے مولا حسین کی ولادت ہوئی تو کائنات میں شاید یہ منظر صرف مولا حسین کی شہادت کے لیے لکھا جاتا ہے، ولادت کے لیے لکھا جاتا ہے، وہی منظر بعض کتابوں کے اندر بی بی کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی آغوش میں جب مولا حسین آئے تھے تو مولا حسین کو دیکھنے کے بعد، اپنے نواسے کو دیکھنے کے بعد پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے بی بی کی ولادت ہوئی، اس وقت پیغمبر اکرم مدینے میں موجود نہیں تھے، مولا متقیان کے حوالے بی بی کو کیا گیا، اور پھر مولا کے ہاتھوں میں جب وہ تشریف لائی ہیں تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے فرمایا کہ آپ میری اس بیٹی کے لیے کوئی نام پسند فرمائیے۔ تو مولا نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تک نبی زندہ ہیں میں اس وقت تک ان کے اوپر تقدم اختیار نہیں کر سکتا، میں انتظار کروں گا، جب نبی تشریف لائیں گے تو وہ خود نام کو تسویس فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ انتظار کیا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اور کچھ عرصے کے بعد جب پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں اور پیغمبر اکرم کی آغوش میں زینب کبریٰ کو دیا گیا، زینب کبریٰ کو جیسے ہی نبی اکرم نے اپنی آغوش میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، روایت کہتی ہے ضمہ
علی صدرہا، ظاہراً یہ الفاظ ہیں کہ اپنے سینے سے لگایا، چمٹایا اپنے سینے سے، اور سینے سے چمٹانے کے بعد بے اختیار آنسو گرنے لگے، اور اس قدر سیلاب تھا آنسوؤں کا کہ وہ آنسو خود بی بی کے اوپر گرنے لگے۔ یہاں تک کہ سوال کیا کہ بابا جان ماجرا کیا ہے، کیوں آپ میری بیٹی کو دیکھ کر گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا کہ جو اس کے بھائی حسین کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پھر فوراً سے بی بی نے سوال کیا کہ بتائیے کہ جو میری اس بیٹی پر آنسو بہائے گا، روئے گا، اسے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو پھر پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا اس پر رونے کا وہی اجر و ثواب ہے جو اس کے دونوں بھائیوں پہ رونے کا اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ اس کے لیے کوئی نام تجویز فرمائیے، تو خود پیغمبر اکرم رک گئے، توقف اختیار کیا کہ میں تقدم اختیار نہیں کر سکتا ذات پروردگار پر، خود پروردگار اس بیٹی کے لیے نام کو پسند کرے گا۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ خدا نے اس بیٹی کا نام زینب پسند کیا۔ یا علی، تو بی بی وہ ہیں کہ جن کا نام آیا ہے تو پروردگار کی جانب سے آیا ہے۔ دنیا میں بھی نام رکھے جاتے ہیں اور دنیا والے بھی اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے اپنے بچوں کے نام رکھنے میں اور خدا کا کسی کو نام عطا کرنے میں بہت فرق ہے۔ جب خدا کسی کو نام دیتا ہے تو پہلے کام دیکھتا ہے پھر نام دیتا ہے۔ قائد اعظم کو ہم جو قائد اعظم کہتے ہیں وہ پیدا ہوتے قائد اعظم نہیں تھے، انہوں نے واقعاً قیادت کی ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کو قائد اعظم کہا ہے، لیکن بی بی وہ ہیں کہ ابھی ولادت ہوئی ہے اور ولادت ہی سے پہلے پروردگار نے بیان کر دیا کہ یہ بیٹی وہ ہے جو باپ کی زینت بنے گی، لہٰذا اس بیٹی کا نام زینب رکھا گیا۔ اور یہ معاملہ آپ کو پنجتن پاک میں سے تمام ہی ہستیوں کے ساتھ نظر آئے گا کہ نام پروردگار نے منتخب فرمایا، حتیٰ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں روایت کے جملے یہ ہیں کہ 9 نام پروردگار نے بی بی کے منتخب فرمائے تھے۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا نام پروردگار ہی خود تجویز فرماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزارنے والی ہیں۔